میں آپ لوگوں کا بہت بہت ہی مشکور ہوں آپ یہاں تشریف لائے. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ کچھ دوست میرے پاس آئے تھے کہ ان کا جو پیشہ ہے ان میں کچھ پڑھے لکھے ہیں, کچھ بیچارے ان پڑھ بھی ہوں گے, تو یہ پروفیشنلی یہ سب اپنی ٹیکسیاں چلاتے ہیں اور انہوں نے بہت بار کوشش کی کہ بھائی ہمارا مسئلہ کچھ کسی حد تک حل ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لون حاصل کیا ہے مختلف بینکوں سے, جس پر یہ اپنا ٹیکسیاں چلا کے اپنا گزارا کرتے ہیں, اور خاص کر بینک کی جو لائبلٹی ہے اس کو ساتھ ساتھ یہ پے بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ وجوہات کی بنا یہاں جو میکسیمم ٹورسٹ فلو تھا وہ بہت کم ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کی جو بزنس تھی وہ متاثر ہو گئی. تو یہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا کوئی حل بتا دیجئے کہ کیا کریں. میں نے کہا کرنا کیا ہے, آپ میڈیا کے پاس جائیے, ان سے بات کیجئے. میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے جسے ہر ایک کے جذبات کی عکاسی میڈیا کرتا ہے, اور جو تکالیف ہیں لوگوں کے اگر میڈیا کے پاس جائیں گے تو میڈیا والے اس کو اپنے انداز سے اچھی طرح سے ہائی لائٹ کر کے ارباب اقتدار تک بات پہنچائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب 1.5 سال تقریباً ہو گیا الیکشن کو, نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ ہے اور ان کے پاس فل میجارٹی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ. یہ ان کے پاس بھی گئے جو ارباب اقتدار ہیں, جو ہیلم آف افیئرس اس وقت ہیں کشمیر میں, جو ان کے مسئلے حل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے وعدے تو ان کو بہت کیے کہ بھائی کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے. ٹل ڈیٹ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. میں نیشنل کانفرنس گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے روز کہتے ہو کہ ہم ٹورزم کو بڑھاوا دیں گے, بڑھاوا دے رہے ہیں, فلان سائٹ کھولی, فلان سائٹ کھولی. جو پچھلے پہلگام ایپیسوڈ کے بعد کچھ سائٹیں بند ہو گئی تھی, پھر اس کو کھولا گیا. لیکن ان سائٹوں کو کھولنے سے آپ کا ٹورسٹ فلو تو نہیں آ سکا. یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمیں وہ پیسہ نہیں ملتا ہے کہ ہم قسط ادا کریں بینک والوں کا. اور آپ کو جیسے معلوم ہی ہے کہ بینک والے تو چھوڑتے نہیں, وہ جو لون لیتے ہیں لون کے لیے آئے دن ان کے گھروں پر جا کے اصرار کیا جاتا ہے کہ بھائی پیسہ پے کرو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ہر کونے میں جا کے ایونٹ کرتے ہیں, ٹورزم ایونٹس کرتے ہیں. اس کے بجائے جو یہ ایونٹس کرتے ہیں تو یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں دیکھیے جہاں جتنی چہل پہل گلمرگ, پہلگام, باقی جگہوں پر ہوتی تھی وہ تو تقریباً زیرو ہے. لوکل لوگ یہاں زیادہ ان کا وہ ابھی نہیں ہے کہ وہ ٹیکسیوں کا استعمال کرتے ہیں. میرے خیال سے ہر 10 گھر کے 5 گھر کے بعد ان کے پاس اپنی وہیکل ہے. ہمیں ایک یہ طبقہ ہے, یہ اس پر ڈیپینڈ ہے, آپ کے یہ جو ٹورزم پر ڈیپینڈ ہے. پہلے ہٹ ہوتا ہے یہ اپنا ٹیکسی والا, اس کے ساتھ پھر آپ کا آتا ہے شکارا والا, اس کے بعد آپ کا آتا ہے ہاؤس بوٹ والا, اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہوٹل والا. یہ چین ہے کہ یہ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے, ڈسٹرب ہوئی ہے. اب آج تک ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے, آپ نے اگر یہ شروع میں اس کا جو شروعات جو ہوتی ہے یہ ٹیکسی سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ اس کا ہوتا ہے ہوٹلیئر پر, آپ نے اس کے بارے میں 1.5 سال یا 1.25 سال میں کون سے قدم اٹھائے؟ گورنمنٹ کوئی ٹھوس پالیسی لے کر آ جاتی. یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں جتنا لون ہے وہ معاف کریں.
ماں یہ تو نہیں کہتے ہیں ہمیں وہ چھوڑ دیں، یہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں انٹرسٹ جو لگتا ہے وہ چھوڑ دیں، یہ کہتے ہیں کوئی پیکیج دے دیں گورنمنٹ، کچھ فیسلٹی دیتے تاکہ ہم دے دیں گے، لیکن ایک پلان کے تحت، ایک پیکیج کے تحت اگر ان کو دیا جاتا، ایک پیکیج دی جاتی کہ 6 مہینے 8 مہینے، تو شاید حالات ان کے بدل جاتے، اور جو ٹیکسی ڈرائیور اپنا منتھلی جو اس کا پیمنٹ ہے جو بینک کو دینا ہے، قسط دینا ہے، جب وہ دے نہیں پاتا ہے، وہ قسط نہیں دے پاتا ہے تو گھر کو کیسے چلائے گا؟ تو اس سے ہمارا سارا سسٹم A to Z متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں گورنمنٹ جو ہمارے ہے یہاں پریزنٹ گورنمنٹ، تو یہ اس کے بارے میں 1.5 سال سے یا 1 سال سے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ہم سینٹرل گورنمنٹ سے، ان کی طرف سے میں اپیل کرتا ہوں ہوم منسٹر صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، LG صاحب کو، ان کے لیے کوئی ایسا پیکیج دے دیجیے تاکہ ان کے گھر بھی چلیں اور ان کے جو قرض ہیں، جو ان کا بینک کا قسط ہے، وہ ادا کر سکیں۔ ٹورسٹ مسئلہ کیسے ہوگا؟ مجھے اطلاع ہے، سمپل یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر PL بھی کیا ہے اس کا بھی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کورٹ کی طرف ہم نے جو PIL پری لٹیگیشن کے لیے اپلائی کیا، اس کا انشاءاللہ کل تک ہمیں ادھر سے جواب ملے گا۔ اگر پری لٹیگیشن میں ہی بینکس کی طرف سے یہ سسٹمیٹکلی ان کے جو امپلائیز آئیں گے یا مینیجرز آئیں گے وہ پری لٹیگیشن میں جواب دیں گے، تو PIL جو فائنل ہوتی ہے اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ ایک پبلک انٹرسٹ کے لیے بات ہو رہی ہے، جموں کشمیر پورے ڈرائیورز کے لیے بات ہو رہی ہے، پہلگام کے بعد جموں میں اب فلڈس آ رہا ہے، اس حساب سے PIL از مسٹ، اینڈ جو ہم کل کورٹ میں اپروچ کریں گے انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف دیس لیڈرز، کیونکہ 2014 اور 19 کے ٹائم بھی ڈیفر کیا گیا 1 سال تک لونز، یا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ معاف کیا گیا۔ وہی ڈیمانڈ ہے ابھی جو یونین، اٹس ناٹ اباؤٹ آور یونین، اٹس فار آل دی، مطلب اس وقت جو یہ اٹ واز اے نیچرل ڈیزاسٹر آف جموں فلڈ اینڈ اٹ واز اے مین میڈ ڈیزاسٹر آف پہلگام اٹیک۔ تو اس ڈیزاسٹر میں RBI کی پالیسی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کمرشل وہیکلز ہو تو وہ لون یا ڈیفر کیا جائے یا اس کا انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے، تاکہ جب تک ٹورزم پھر سے ریوائول ہو جائے۔ کیونکہ اس کے ساتھ یہ صرف میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ یہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور بھائی ہی اس میں انوالو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا اس کا ایفیکٹ ایوری باڈی جو ہمارا ہے، ہماری اکنامی کشمیر کی، جموں میں تو اتنا ٹورزم نہیں ہے جتنا ہمارا ہے، ان کا بھی تھوڑا سا ہے لیکن ویلی کا میجر پورشن ہے، لیکن یہ سارا سسٹم جو ہمارا ہے یہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ جب یہ ایک ٹیکسی والا متاثر ہوگا، وہی تو میں نے آپ سے گزارش کی، اس کا جو ایک ریئیکشن نکلتا ہے اس کا ہاؤس بوٹ والے پر بھی پڑتا ہے، شکارہ والے پر بھی پڑتا ہے، گلمرگ میں جو ہمارے پونی والے ہیں، گھوڑے والے ہیں، ان پر بھی اثر پڑتا ہے، ہوٹلوں پر بھی اثر پڑتا ہے، مطلب ہر جگہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے اور اینڈ وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ریلیف مل جائے۔ جو گورنمنٹ 1.5 سال سے کہہ رہی ہے ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے، اس کے لیے، ہوٹلوں کے لیے، ٹورزم کے لیے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پر ٹورزم کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ خرچہ بہت ہوتا ہے، ایونٹ کرتے ہیں، بمبے میں کرتے ہیں، بنگلور میں کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر وہ لاکھوں روپیہ ان لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے جو سے افیکٹ ہو رہے ہیں، جن کو پریشانی ہو رہی، گھر کی پریشانی، قرض کی پریشانی، وہ تو اس کی طرف تو نہیں ہے۔